آج ہم 13واں باب شروع کریں گے، پودے اور جانور۔ جاندار چیزیں۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں سانس لیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ پہلے میں بہت چھوٹا تھا مگر اب بڑا ہو رہا ہوں۔ میں ایک جاندار ہوں۔ یہ میرا گھوڑا ہے۔ یہ گھاس کھاتا اور پانی پیتا ہے۔ یہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی تیز دوڑے گا۔ یہ بھی ایک جاندار ہے۔ تمام انسان، جانور اور پودے جاندار ہیں کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جاندار چیزوں کی۔ تو ہمارے پاس جو بھی انسان ہیں وہ سب جاندار ہوتے ہیں جب تک وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ جانور جاندار ہیں۔ جاندار کا مطلب ہے جان ہونا۔ جان تب ہوتی ہے جب انسان سانس لیتا ہے۔ ہمارے انسان، جانور، پودے یہ جاندار ہیں کیونکہ یہ سانس بھی لیتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے جانور کی مثال دی، یعنی کہ گھوڑا۔ اس کا گھوڑا بھی بڑا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی بے جان چیزیں۔ وہ چیزیں جو اپنی جگہ سے خود حرکت نہیں کر سکتی، سانس نہیں لیتی اور نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بے جان کہلاتی ہیں۔ پہاڑ۔ اب آپ دیکھیں، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر خود نہیں جا سکتے اور نہ ہی انہیں ہماری طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برتن کو بھی آپ جہاں رکھیں گے وہ وہیں رہیں گے، ان کو کھانا کھانے کی، چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کھلونے بھی بے جان ہیں۔ وہ بھی نہ سانس لیتے ہیں، نہ چلتے پھرتے ہیں۔ اور اب ہم کریں گے سرگرمی۔ درج ذیل تصاویر میں جاندار چیزوں کے سامنے جاندار اور بے جان چیزوں کے سامنے بے جان لکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پر ہمارے پاس جو بک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر بک ہے۔ بک ہمارے پاس بے جان ہے تو آپ نے بے جان ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بے جان۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بچہ، یہ جاندار ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے جاندار۔ اس کے بعد ہمارے پاس کار ہے تو یہ دوبارہ سے آپ اس کے آگے لکھیں گے بے جان۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس درخت ہے، یہ بھی بے جان ہے۔ اور ہمارے پاس چیئر ہے، یہ بھی بے جان ہے۔ لیکن نیکسٹ ہمارے پاس کیٹ ہے یعنی بلی، یہ جاندار ہے۔ اس طرح آپ سب نے اپنی اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں یا اس کو یہیں پر روک لیں اور پھر اپنی بک پر بے جان کے آگے بے جان اور جاندار کے آگے جاندار لکھ لیں آپ لوگ۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، برائے اساتذہ طلباء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مزید جاندار اور بے جان چیزوں کے متعلق بتائیں۔ اب یہ جو چیزیں جاندار یہاں پر بتا دی ہیں، ان کے علاوہ آپ نے اور چیزوں کے بارے میں بتانا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بلی بتائی ہے تو آپ یہاں پر کتا لکھ سکتے ہیں، گھوڑا لکھ سکتے ہیں، شیر لکھ سکتے ہیں اور بھی کافی ساری جاندار چیزوں کا لکھ سکتے ہیں۔ بے جان چیزوں میں آپ پنکھا لکھ سکتے ہیں، ٹی وی لکھ سکتے ہیں اور اپنا بیڈ، چارپائی، یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ پودے اور درخت۔ ہماری زندگی کے لیے پودے اور درخت بہت ضروری ہیں۔ یہ ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن دیتے ہیں۔ پودے ہمیں سایہ اور غذا فراہم کرتے ہیں۔ پودے بہت سے پرندوں کا گھر بھی ہیں۔ پودے کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ خوشبودار پھولوں سے بھرے ہوتے ہیں، کچھ مزیدار پھل فراہم کرتے ہیں۔ اب بہت سارے پودوں پر مزیدار پھل لگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخت اور پودوں سے سایہ بھی کافی ہوتا ہے جو کافی اچھا لگتا ہے۔ درختوں کی لکڑی سے ہمارے استعمال کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، جیسا کہ دروازے، کرسیاں، ٹیبلز وغیرہ۔ اور
ہمیں درختوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ آپ ارد گرد موجود چیزوں میں سے کون سی چیزیں درختوں کی وجہ سے بنی ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے، اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہمیں آکسیجن کہاں سے آتی؟ ہم آکسیجن کو سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو مکمل ہونے کے لیے پودے اور درختوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے انسان کی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ دوسری بات، اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہم ان کے سائے میں نہ بیٹھ سکتے۔ اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہم درختوں کی لکڑی سے اپنے استعمال کی چیزیں نہ بنا سکتے۔ اگر پودے اور درخت نہ ہوتے تو ہم بہت سے پھلوں اور سبزیوں سے محروم ہو جاتے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس سوال کے جواب میں بتانی ہیں۔ آپ کے ارد گرد موجود چیزوں میں سے کون سی چیزیں درختوں کی وجہ سے بنی ہیں؟ تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی موجود چیزوں میں ہماری کرسیاں، ہمارے بیڈ، ہمارے ٹیبلز، دروازے جو ہے لکڑی کی درختوں کی لکڑی کی وجہ سے بنے ہیں۔ جانور، ہماری اس خوبصورت دنیا میں انسانوں اور پودوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں پر تصویر میں تتلی دکھائی ہوئی ہے۔ کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں جیسا کہ ہاتھی تصویر میں دکھایا ہوا ہے۔ کچھ جانوروں کی کھال سخت ہوتی ہے، کچھ جانوروں کی کھال نرم ہوتی ہے۔ کچھ پرندوں کے پنجے بڑے ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ مطلب جانوروں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں پالتو جانور۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں پال سکتے ہیں، ہم انہیں پالتو جانور کہتے ہیں۔ ان میں مرغی، بلی، بکری، گائے اور کچھ پرندے شامل ہیں۔ کیا آپ ایسے ہی چند دوسرے جانوروں اور پرندوں کے نام بتا سکتے ہیں جنہیں ہم گھروں میں پال سکتے ہیں؟ لوگ کتے کو بھی پالتے ہیں، بلی کو بھی، اور اس کے ساتھ ہی پیرٹ جسے ہم کہتے ہیں طوطا، اور خرگوش، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ جنگلی جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، عام طور پر گھروں میں نہیں پائے جاتے، وہ جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ ان میں شیر، ریچھ، سانپ اور مگرمچھ وغیرہ شامل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جنگلی جانوروں کو گھر میں کیوں نہیں پالتے؟ ہم اس لیے نہیں پالتے کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شیر رکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ شیر کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سانپ ڈسنے کے کام آتا ہے اور کافی ہم انسانوں کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوتا، اسی لیے سانپ، ریچھ وغیرہ رکھ کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ بلی، طوطے، یہ سب ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ ان کو کھانا دینا، ان کا خیال رکھنا لوگوں کو کافی پسند ہوتا ہے۔ لیکن جو خطرناک جانور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چڑیا گھر میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے پسندیدہ پالتو جانور کی تصویر بنائیں اور اپنے ہم جماعتوں کو اس کے متعلق بتائیں کہ آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جانور پالا ہوا ہے تو اس کی تصویر بنانی ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال کیسے رکھتے ہیں، مطلب ان کو کھانے کے لیے کیا دیتے ہیں، گرمیوں میں آپ ان کو گرمی سے کیسے بچاتے ہیں، سردیوں میں اس کو سردی سے کیسے بچاتے ہیں، جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے کیسے رجوع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں۔ جانوروں کی خوراک، جانور مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ کچھ جانور صرف گوشت کھاتے ہیں جیسے کہ شیر اور چیتا، یہ گوشت کے علاوہ کچھ اور نہیں کھاتے۔ کچھ جانور صرف گھاس کھاتے ہیں جیسے گائے، بھینس اور بکری، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جانور گوشت اور گھاس دونوں کھاتے ہیں جیسا کہ ریچھ اور بندر۔ جانور کہاں رہتے ہیں؟ جنگلی جانور کے سامنے ڈبے میں سرخ رنگ بھریں جبکہ پالتو جانور کے سامنے ڈبے میں سبز رنگ بھریں۔ ہمارے پاس پالتو جانور گائے، جنگلی جانور ہمارے پاس یہاں پر ہاتھی اور جو ہے شیر
اور گائے بکری کو لوگ پالتے ہیں. یہ ہمارے میں پہلے آپ کو جنگلی جانور کے بارے میں بتاتی ہوں. جنگلی جانور ہمارے پاس یہاں پر ہے ہاتھی اور شیر. گھوڑا زیادہ تر لوگ پال لیتے ہیں کیونکہ گھوڑا پالتو جانور ہے. گھوڑے کی گھوڑ سواری وغیرہ لوگوں کو پسند ہے. تو یہ دو ہمارے پاس ہیں جنگلی جانور. اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو پالتو جانور. اس میں گائے بکری اور گھوڑا آ جائے گا. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں جانوروں کی اہمیت. جانور ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جانوروں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ خوراک، دودھ، انڈے، گوشت، یہ سب ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. بار برداری اور تفریح. جانوروں پہ سفر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اونٹ پر، گھوڑے پر اور گدھے پر. زبانیں بتائیں طلبہ. 2 گروپوں میں کام کریں. ایک گروپ یہ بتائے کہ ہم جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں اور دوسرا گروپ یہ بتائے کہ ہم پودوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ نے انہیں ٹائم پر خوراک دینی ہے. ان کی سردی اور گرمی کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو آپ نے جانوروں کے ڈاکٹر سے انہیں دکھانا ہے اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے. ان کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ڈالنا جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پودوں کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ ان کو بھی شدید گرمی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ مرجھا نہ جائیں. ان کو پانی دینا ہے کیونکہ پودوں کی خوراک پانی ہے. پودوں کو پانی دیتے رہنا ہے اور ان کا کافی خیال رکھنا ہے تاکہ وہ مرجھائے نہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا باب مکمل ہوتا ہے. آج کا باب تھوڑا بڑا تھا تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.